اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو اصطلاحات بیان کی گئی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے ممکن ہے کہ ان اصطلاحات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہو۔ مثلا تجرد کسے کہتے ہیں، مجرد کسے کہتے ہیں، عالم ملکوت کسے کہتے ہیں، عالم جبروت کسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجرد کسے کہتے ہیں؟ مجرد یعنی حقائق اور حق کو دیکھنے کے لیے، حقائق کو مشاہدہ کرنے کے لیے خود کو دنیاوی وابستگیوں اور دنیاوی دلچسپیوں سے دور کرنا۔ جب انسان سیر و سلوک اختیار کرتا ہے تو یہ سالک اپنے دل سے، اپنے قلب سے، اپنے سر سے، اپنے باطن سے، ما سوی اللہ سے خود کو خالی کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کا غیر ہے اور اس نے انسان کے وجود میں جگہ بنا رکھی ہے، اسے اللہ کے غیر سے اپنے باطن کو خالی کرنا ہوگا۔ جب انسان اپنے باطن کو اللہ سے خالی کرے گا تب ہی جا کر انسان اس عالم ملک سے باہر نکل سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ عالم ملکوت وہ کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، انسان جس دنیا میں موجود ہے اسے عالم ملک کہا جاتا ہے، اور اس دنیا سے اوپر والے عالم کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا عالم عالم مادہ ہے، جبکہ اس دنیا سے اوپر کا جو عالم ہے وہ عالم مادہ نہیں ہے، وہ مادے سے مافوق عالم ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو ہے وہ مادہ موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ وقت موجود ہے، ہمارے پاس شکل و صورت اس دنیا میں مادے کی موجود ہے۔ لہٰذا انسان اس عالم سے باہر جب نکلنے کا ارادہ کرے عالم ملکوت کی طرف، تو اسے اپنے وجود سے اس مادے کی قید کو ختم کرنا ہے، اس زمان کی قید کو ختم کرنا ہے۔ لیکن صورت ابھی باقی رہے گی، یہ شکل و صورت، یہ چہرے، یہ جسم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہوں گے لیکن مادی صورت میں نہیں ہوں گے۔ انسان جب اس عالم میں جاتا ہے تو وہاں آپ کو انسان دکھائی دے گا لیکن وہ انسان مادی نہیں ہوگا۔ تو اس عالم میں انسان داخل ہو تو اسے عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ عالم ملکوت کی بطور معمول ہم اسے سمجھانے کی جو مثال دیتے ہیں وہ انسان کے خواب سے دیتے ہیں، کہ انسان جب اپنے بستر پر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، تو عالم رؤیا میں داخل ہوتا ہے، عالم خواب میں داخل ہوتا ہے، اور عالم خواب میں یہ انسان خود کو دیکھتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتا ہے، مقامات، مکانات، جگہوں کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور انسان فوراً منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہاں انسان بیٹھا ہے پاکستان میں، اگلے لمحے انسان خود کو دیکھے گا کہ بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے، پھر اگلے لمحے انسان خود کو دیکھے گا کہ وہ مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم کا طواف کر رہا ہے اور وہاں زیارت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ فلاں عالم سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ انسان کی جو توجہات ہیں، جو انسان کی زندگی میں ترجیحات ہیں، ان پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ انسان کے کیسے خیالات ہیں، انسان کی کیسی توجہات ہیں، کیسے ارادے ہیں، کیسے انسان کی جو ذہن میں کیسی کیفیات ہیں، وہی چیزیں انسان عالم رؤیا میں، عالم خواب میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جو انسان پاکیزہ ہے، نیک چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، نیک چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے ذہن میں نیک خیالات آئیں گے۔ لیکن وہ انسان جس کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ کاروبار کے بارے میں فکر میں ہوتے ہیں، وہ رات کو بھی عالم رؤیا میں کاروبار کرے گا، کبھی اس تاجر سے ملے گا، کبھی اس سے مال لے گا، کبھی سپلائی کے بارے میں آرڈر دے گا، کبھی جو ہے وہ اپنے نوکر کو اور ملازمین کو ڈانٹ رہا ہوگا، کبھی تنخواہیں تقسیم کر رہا ہوگا، کبھی پیمنٹ کر رہا ہوگا۔ بس انسان جس چیز کی طرف اپنی اس عالم دنیا میں زیادہ جس چیز سے وابستگی رکھتا ہے، جس چیز کے بارے میں غور و خوض کرتا ہے، فکر کرتا ہے، عین وہی چیز اس کو عالم رؤیا میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اب جو عالم رؤیا میں دکھائی دے رہی ہے تو وہ مادی نہیں ہے، اس میں زمان موجود نہیں ہے، لہٰذا انسان مادے کی قید سے، انسان زمان کی قید سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک
بہترین مثال اس کی علماء نے یہی عالم رویا اور عالم خواب بیان کی ہے کہ اس میں انسان کا وجود ہے، اس کے عزیز و اقارب کا وجود ہے، لیکن وہ مادی نہیں ہے۔ حتیٰ انسان جو چیزیں کھا پی رہا ہے وہ بھی مادی نہیں ہے، وہ بھی غیر مادی ہیں، اور وہاں پر مدت اور زمان بھی موجود نہیں ہے۔ جیسے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، یہ عالم رؤیا میں، خواب میں، نیند میں موجود ہے، اور نہیں معلوم پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے، بشرطے کہ اس نے دنیا کو دیکھا ہو۔ چونکہ دنیا دیکھی ہوگی تو وہیں پہ یہ جائے گا نا، جو مقامات اس نے دیکھے ہوں گے وہاں پر یہ سفر کرے گا، اور بعض چیزوں میں اس کی قوہ مخیلہ یعنی قوہ خیال اس کے لیے ایجاد کرے گا، شکلیں بنائے گا، مقامات کو اختراع کرے گا، یا جو لوگوں نے اس کو تعریف کی ہوتی ہے۔ مثلا ایک حاجی حج پہ گیا ہے اور وہ حج کی وہاں آ کر تمام مقامات کو، تمام خصوصیات کو آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہے، اور جیسے وہ تعریف کر رہا ہے تو یہ آپ کی قوہ خیال جو ہے وہ تنہا نہیں بیٹھی ہوئی، وہ فوراً اس پر جو ہے وہ فلم بنا رہی ہے اپنے اندر، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ تعریف کر رہا ہے، اور اس تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی قوہ مخیلہ فلم برداری، عکس بندی شروع کر دیتی ہے۔ اور جب آپ سوتے ہیں اپنے بستر پر تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ حج کے اندر موجود ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ رمی جمرہ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں، وقوف کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ کہاں سے آئیں آپ کے پاس؟ یہ آپ کے قوہ خیال نے آپ کے لیے تیار کی ہیں، جو آپ نے حج کی فلمیں دیکھی ہیں، یا حج سے متعلق جو تصاویر دیکھی ہیں، یا یہ جو حاجی آپ کے عزیز و اقارب آ کر آپ کے سامنے تعریف کرتے ہیں، یہ انہی چیزوں سے آپ کا خیال جو ہے وہ ان کو بناتا ہے، منتہا یہ مادی نہیں ہے۔ اور آپ کا اپنے گھر سے ان مقامات تک پہنچنا، اس کے لیے کسی زمان کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اسے کہا جاتا ہے عالم ملکوت، ایسا عالم جس میں مادہ موجود نہیں ہے، ایسا عالم جس میں زمان موجود نہیں ہے لیکن صورت موجود ہے۔ لیکن عالم جبروت اس عالم ملکوت سے بھی اوپر کا عالم ہے، کہ جہاں نہ تو مادہ موجود ہے، نہ ہی زمان موجود ہے، اور نہ ہی صورت موجود ہے۔ اس عالم کو عالم جبروت کہا جاتا ہے۔ اس عالم جبروت کا دوسرا نام عالم عقول بھی ہے، اور اسے عالم اسماء و صفات بھی کہا جاتا ہے۔ انسان ایک ایسے عالم میں داخل ہوتا ہے، لہٰذا ایسے عوالم میں داخل ہونے کے لیے یہ انسان جو عالم ملک کا مسافر ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کو خود کو علم کی دولت سے آراستہ کرنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، اور جیسے جیسے انسان تہذیب نفس اختیار کرتا ہے، جیسے جیسے انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے، جیسے جیسے انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، تو یہی علم جو نور ہے یہ انسان کو عالم نور میں منتقل کر دیتا ہے، جو عالم مجرد عن المادہ ہے، یعنی انسان کو تجرد عطا کرتا ہے۔ تو وہ چیز جو انسان کے لیے جو کیفیت عالم رؤیا میں وجود میں آتی ہے، وہی چیز انسان کے لیے اس عالم دنیا میں جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان خود کو ایک دوسرے عالم میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ انسان اس عالم میں چلا گیا ہے، لیکن وہ ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں نہ مادہ ہے نہ جہاں زمان ہے۔ ایسے عالم میں انسان ٹریول کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔